رات ملک کے حالات جس رخ کو اختیار کر چکے ہیں اس میں ہر لمحے پاکستان کا شہری اپنی پریشانیوں میں اضافہ ہوتے دیکھ رہا ہے. بہت سے معاملات تو ایسے ہیں کہ جو بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ کر جا رہے ہیں. اطلاع یہ دی گئی تھی کہ رضا ربانی کمیٹی کی سفارشات نیٹو سپلائیز کے بارے میں پارلیمنٹ میں پیش ہوں گی، اور وزیر اعظم صاحب بھی بار بار یہ بات کہہ چکے تھے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ سپلائیز کے بارے میں کیا نقطہ نظر اختیار کیا جائے. لیکن وزیر دفاع نے پارلیمنٹ سے بالا ہی بالا سپلائیز کو بحال رکھ کر یہ اطلاع دی ہے کہ یہ سپلائیز تو کبھی بند نہیں ہوئی تھیں. اور اس سے پہلے امریکی سفیر نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال ہوتی رہی ہے اور اسی ذریعے کو استعمال کر کے نیٹو کو سپلائی فراہم کی جا رہی ہے. وزیر دفاع نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر فوڈ اسٹف جو ہے وہ نیٹو کو فراہم کیا جا رہا ہے. یہ انسانی بنیادوں پر نہیں بلکہ امریکی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، لیکن امریکہ کا معاملہ ہے. ایسے وزیر دفاع کو تو فوراً فارغ کر دینا چاہیے جو پارلیمنٹ سے بالا اور 18 کروڑ عوام کی مرضی کے الرغم محض امریکہ کی خوشنودی کے لیے فیصلے کرتا ہو، کام کرتا ہو اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ عوام کو چڑھاتا ہو. یہ پاکستان کا وزیر دفاع نہیں ہو سکتا جس کا نام احمد مختار ہے، جو امریکہ کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے والا اور پاکستان اور اس کی قوم کے لوگوں کو نظر انداز کرنے والا ہے. یعنی امریکہ کے ڈرون حملوں کو جو لوگ نہیں روک سکتے اور انگنت معصوم اور بے گناہ شہریوں کی ہلاکت پر قابو نہیں پا سکتے، وہ امریکہ کو انسانی بنیاد پر اگر فوڈ اسٹف بھی فراہم کرتے ہیں تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کون سا امریکہ جس نے لاکھوں لوگوں کو عراق میں قتل کیا، افغانستان میں قتل کیا اور روز پاکستان میں ڈرون حملے کرتا ہے، اس کے لیے اچانک انسانی بنیاد کہاں سے فراہم کر لی گئی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ احمد مختار کو پاکستانی عوام کی مرضی کے الرغم کام کرنے پر خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن اس کی ریت روایت ہمارے یہاں نہیں ہے. لہذا اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو اس بارے میں وزیر دفاع کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان سے وضاحت چاہنی چاہیے کہ یہ سپلائیز کیسے جاری رہی ہیں اگر ان کے علم میں پہلے نہ ہو. اثر نو اس مسئلے پر بھی بات شروع ہو گئی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جائے اور موسٹ فیورڈ نیشن کا جو اس کو رتبہ درجہ ملنا ضروری قرار پایا ہے اس سے آگے کی طرف بڑھا جائے. ہم یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف وہ آبی جارحیت کا بھی مرتکب ہوا ہے، دریاؤں کا رخ اس نے موڑا ہے، بند اس نے بنائے ہیں اور پاکستان کو ریگستان بنانے کی ایک لمبی چوڑی سوچی سمجھی اسکیم ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے بعد کہ کشمیریوں کو حق خود ارادی ملے گا، اس سے وہ پہلو تہی کر رہا ہے، منکر ہو گیا ہے اور ایک چھوٹے سے خطے وادی کشمیر کے اندر 7.5 لاکھ فوج رکھ کر کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے. کسٹوڈیل کلنگ بھی اس کے اندر شامل ہے، ٹارگٹ کلنگ بھی شامل ہے. اور ایک ایسا بھارت کہ جو پاکستان سے کرکٹ بھی کھیلنے کو تیار نہیں، نہ پاکستان میں نہ یو اے ای میں نہ خود بھارت کے اندر اس کا انکاری ہے کہ جب تک پاکستان دہشت گردی نہیں ختم کرتا ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے. اس بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دینا جو ہے یہ غلامی کے علاوہ کسی اور چیز کوئی اور نام اس کو نہیں دیا جا سکتا. ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کا یہ دباؤ ہے کہ اس خطے میں بھارت کو تھانے دار کی حیثیت دی جائے اور اس ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھارت کو اہم رول دیا جائے
اور قد کاٹ سے زیادہ اس پر ذمہ داریاں لا دی جائیں، لیکن پاکستان کی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے دشمن کو مارے آستین کی طرح نہ پالیں، اور عملاً بھارت کیونکہ افغانستان میں اہم رول کا متلاشی ہے، لیکن کمزوری اس کی یہ ہے کہ بھارت کا افغانستان کا بارڈر نہیں ملتا، اس لیے MFN کا درجہ پانے کے بعد وہ پاکستان سے آسانی کے ساتھ گزر کر افغانستان پہنچنا چاہتا ہے، اور وہاں جو امریکنز اس کو رول دے رہے ہیں اس کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، دہشت گردی کے حوالے سے بھی، افغانستان میں پینیٹریشن کے حوالے سے بھی، اور کشمیریوں کا حق خود ارادی اور خود مختاری کے حوالے سے بھی۔ اس لیے ہم پہلے بھی اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں حب الوطنی کے جذبے کے تحت، اب بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہی دونوں ایشوز پر 20 تاریخ کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MFN کے درجہ دینے کے حوالے سے اور نیٹو کی سپلائیز کے حوالے سے پارلیمنٹ پر یہ پریشر بڑھانا چاہیں گے کہ وہ ان دونوں معاملات میں عوام کے جذبات کا بھی اور قومی ترجیحات کا بھی خیال رکھے اور اس بارے میں مداحرت سے کام نہ لے۔ 2 دن پیشتر سپریم کورٹ میں جن لاپتہ افراد کو پیش کیا گیا ہے، ویسے تو اس پر جو کمنٹس چیف جسٹس نے دیے ہیں وہی کافی ہیں کہ انہیں خدا کا بھی خوف آیا ان کو دیکھ کر، اور انہوں نے یہ کمنٹس کیے کہ موسم کے لحاظ سے جس لباس میں ان کو زیبتن ہونا چاہیے تھا وہ لباس بھی ان کو میسر نہ تھا، غذا بھی ان کو میسر نہ تھی، ان کے چہروں سے یہ بات آیا تھی کہ وہ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی بجا طور پر جن کی کسٹڈی میں یہ لوگ رہے ہیں ان سے پوچھنے کا یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ ایسے انسانیت سوز مظالم تو گوانتانامو بے میں بھی شاید نہ ہوئے ہوں، جو پاکستانیوں کی کسٹڈی میں رکھ کر کوئی جرم ثابت ہوئے بغیر اور ان کو لاپتہ اور گمشدہ ڈکلیئر کر کے جو ان کے اوپر مظالم کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو کسٹوڈینز کے بارے میں بھی کارروائی کرنی چاہیے، اگر وہ ISI ہے تو بدرجہ اولا ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اور ان کے مظالم کی جو داستانیں ویسے بھی زبان زد عام ہیں۔ اگر بلوچستان کا مسئلہ اس وقت نرو بریکنگ ہے اور صحیح معنوں میں صرف بلوچستان ہی میں نہیں پورے ملک کے اندر اس پر ایک تشویش کی لہر ہے، اس میں بھی ایجنسیوں کا بڑا رول ہے۔ ان تمام ایجنسیوں کا جو لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، ڈالر وصول کر رہے ہیں، یا ان کی بوری بند لاش پھر ان کے لواحقین اور سرپرستوں کے حوالے کر رہے ہیں، ان سب کا بڑا رول اس کے اندر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ قومی اسمبلی نے مذمت کی ہے اور امریکہ کی ایک سینٹ کی کمیٹی میں بلوچستان کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے تو اس کا نوٹس لیا ہے، لیکن کسی ایک ناظم الامور کے بلانے سے احتجاج رقم نہیں ہوتا۔ حکومت پاکستان کو، وزارت خارجہ کو، امریکی سفیر کو طلب کرنا چاہیے تھا، اس سے احتجاج کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اپنے ہاؤس کو آرڈر میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایجنسیوں کو بھی نکیل ڈالنی چاہیے، اور چیف جسٹس اس پوزیشن میں ہیں کہ اس بارے اس کا نوٹس لیں، اور صحیح معنوں میں جو مظالم اپنے ہی لوگوں پر اپنے ہی اداروں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں ان کو رکوانے کے لیے ایسے ججمنٹ سامنے لائیں کہ جو لوگوں کو ریلیف جس کے نتیجے میں مل سکے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ آج بھی امریکی مداخلت ہے۔ وہ مداخلت چاہے سینٹ کمیٹی کے اندر بلوچستان کے ایشو پر ڈسکس ہونے کے نتیجے میں سامنے آتی ہو، یا وہ مداخلت ڈرون حملوں کے ذریعے سامنے آتی ہو، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کی معیشت سے سامنے آتی ہو، اور پھر اسی کے ماتحت امریکی مداخلت ہی کے تحت جس طرح سے مسنگ پیپل کا معاملہ ہے اور ملٹری آپریشن کا معاملہ ہے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وار آف ٹیرر یعنی سو کالڈ وار آف ٹیرر جو ہے اس کا ہم سے پہلے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ہماری جنگ نہیں تھی. آج بدرجہ اولا وقت اور حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. وار آف ٹیرر سے اپنے آپ کو وڈرا کرنا چاہیے. امریکہ اور نیٹو سے معذرت کر لینی چاہیے تاکہ ڈرون حملے بھی رکے، مسنگ پیپل کا معاملہ بھی ریزالو ہو. میں اس موقع پر آمنہ جنجوعہ صاحبہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ ایک چٹان کی طرح اس معاملے کے اندر جمی ہوئی ہیں. پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک اویکننگ، ایک بیداری پیدا کی ہے گمشدہ افراد کے بارے میں. اور اس وقت بھی جو ان کا کیمپ لگ رہا ہے اسلام آباد کے اندر، میں اس کی تائید کرتا ہوں. میں انشاءاللہ خود بھی 21 تاریخ کا پورا دن وہاں ان کے کیمپ کے اندر گزاروں گا 21 فروری کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف ادارے عدلیہ سمیت ملک کے اندر جن سے لوگوں کو امیدیں توقعات ہیں، انہیں اس کیمپ کا اور اس کے حوالے سے مسنگ پیپل کا نوٹس لینا چاہیے. اور جتنے بڑے پیمانے پر گھروں کے گھر ویران ہو گئے ہیں اور خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ مستقبل کے حوالے سے گمشدہ قرار پائے ہیں، ان سب کی تائید پوری قوم کو بھی کرنی چاہیے. آمنہ جنجوعہ کا ساتھ دینا چاہیے. اور جو نوٹس پہلے سے بھی سپریم کورٹ نے لیا وہاں اس معاملے میں، اس کارروائی کو تیز تر کرنا چاہیے. کارروائی کو تیز تر کرنے کے حوالے سے جو بات ذہن میں آتی ہے، وزیر اعظم صاحب پر کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے جو چارج شیٹ کیا گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سافٹ پیڈل کیا جا رہا ہے اس پورے ایشو کو. یعنی سلو موشن میں ساری کارروائی ہو رہی ہے. جتنی تیزی کے ساتھ لوگ توقع رکھتے ہیں اور لوگ وجہ طور پر سمجھتے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے. اور ٹائم گین کرنے کی اگر حکمت عملی وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی ہے تو اس میں ان کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں زیادہ لیت و لال سے اور ڈیلینگ ٹیکٹکس کے حوالے معاملات کو کرنے سے معاملات زیادہ خراب ہوں گے. فوری طور پر اس بارے میں ججمنٹ بھی سامنے آنی چاہیے اور اس کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ بروئے کار آنے چاہیے. آخر میں بیرون ملک اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹ کے حق کی بات، آج اصل میں تو مسئلہ ہے موڈس آپرینڈائی کا کہ کیسے وہ اس حق کو استعمال کریں گے. کیا اس کا طریقہ کار ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے وضع کیا ہے اور اس کا اعلان ہونا چاہیے. اور اس بارے میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد میں لیے جانا چاہیے اور ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لینے اور شیئر کرنے کی بالکل اسی طریقے سے بات 20ویں ترمیم کے حوالے سے بھی، جس طریقے سے آنن فانن 20ویں ترمیم منظور کی گئی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن نے اور حکومت نے اس پر اتفاق کیا، لیکن حکومت اور اپوزیشن کو یہ اتفاق فلور آف دی ہاؤس پر کرنا چاہیے تھا. 15 دن تک ڈبیٹ ہوتی، لوگوں کو اس کے پروز اینڈ کونس سے واقفیت پیدا ہوتی، اس کے دلائل سے آگاہ ہوتے، آن بوتھ سائڈز کیا دلائل ہیں مختلف چیزوں کے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ایک قاعدے ضابطے کے تحت جیسے بننے کا بتایا گیا ہے، پرائم منسٹر کے بارے میں بھی یا صوبوں کے اندر چیف منسٹرز کے بارے میں بھی، ان تمام چیزوں پہ پارلیمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ڈبیٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، لوگ دلائل سے واقف ہوتے ہیں. اداریے مختلف لوگ اداریے لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، وضاحتیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں. اس پورے پروسیس سے گزرے بغیر چند گھنٹوں کے اندر 20ویں ترمیم کا منظور کیا جانا جو ہے، یہ جمہوریت کی فتح نہیں ہے، یہ عوام دشمنی اور جمہوریت کی نفی قرار پائے گی. اس لیے جمہور کو نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہوا ہے بیک ڈور، اور وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کے بظاہر خون کے پیاسے سے اچانک گلے کیسے مل گئے ہیں. اور کنسنسس گورنمنٹ کے بارے میں ابھی اشکال باقی ہیں، ان سوالوں کا جواب نہیں ملا ہے. اس لیے 20ویں ترمیم کا معاملہ جس طریقے سے حتمی نتیجے تک پہنچایا گیا ہے، وہ اپنے پیچھے بہت سارے سوال چھوڑ گیا ہے. جو پارٹیاں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں بائیکاٹ کی وجہ سے، میاں نواز شریف صاحب نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا جس کو بعد میں انہوں نے اپنے لیے تو بدل لیا تھا، ان تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیے جانا چاہیے اور اس کی تمام تفصیلات سے تمام لوگوں کو واقف ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں تفصیلی پالیسی سٹیٹمنٹس
لیڈر آف دی ہاؤس کو بھی اور لیڈر آف اپوزیشن کو بھی عوام سے کمیونیکیٹ کرنے چاہیے اور اس کے آرگومنٹ اور ریشنیل سے انہیں پوری طریقے سے آگاہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ.